لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ ہم نے اس سے پہلے یہ پڑھا تھا کہ کون کون سی عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ان میں محرم عورتیں آئی تھیں اور وہ عورتیں جو شادی شدہ ہوئیں۔ اس میں دو تین اور چیزوں کا میں اضافہ کروں گا، اور پھر اس موضوع ہی کے اندر آج کل جس چیز کی زیادہ ضرورت ہے وضاحت کرنے کی اور جس پہ زیادہ سوالات آتے ہیں، اور آج کل کے دور میں زیادہ جو ایشو ہے وہ ہے طلاق کا۔ تو طلاق کے موضوع پہ تفصیل سے ہم بات کریں گے، اس کی ساری شکلیں، اور پھر کچھ چیزیں اس میں رہتی ہیں اس کا انشاءاللہ پھر آخر میں اس پہ بات کریں گے۔ تو جن عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، نکاح کرنا حرام ہے، ان میں ایک تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ مشرک عورتیں ہیں، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، تو مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لائیں۔ تو مشرک کون ہے؟ کہ جو باقاعدہ شرک کرتے ہیں، جیسے آج کل ہندو ہیں، اور اسی طرح جن کا کوئی باقاعدہ آسمانی مذہب دین نہیں ہے، آسمانی کتاب جن کے پاس کوئی نہیں ہے، اور شرک کرتے ہیں، جیسے بدھ مت ہیں، ہندو ہیں۔ اسی طرح اس میں آئیں گے آگ کی پوجا کرنے والے مجوسی، آج جنہیں ہم پارسی کہتے ہیں، پاک و ہند میں جنہیں پارسی کہا جاتا ہے، اور عرب دنیا میں جنہیں مجوسی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک صابی مذہب ہے عراق کے اندر، وہ بھی اسی میں آئیں گے کہ ان کے پاس بھی کوئی آسمانی کتاب نہیں، وہ بھی شرک کرتے ہیں۔ یا دنیا میں اور کہیں بھی ایسی جو قومیں پائی جاتی ہیں جن کے پاس آسمانی مذہب نہیں ہے، تو وہ بھی اسی ضمن میں آئیں گے۔ تو یہ ساری مشرک عورتیں بھی حرام ہے مسلمان کے لیے کہ ان سے نکاح کرے جب تک یہ ایمان نہ لائیں، اور جب ایمان لے آئیں تو پھر ان سے نکاح ہو سکتا ہے، خواہ پہلے کوئی کسی بھی مذہب اور دین سے تعلق رکھنے والی ہو عورت۔ جہاں تک مردوں کا تعلق ہے تو کسی مسلمان عورت کا بلکہ یہ کہ ہم کہیں گے کہ کسی مسلمان عورت کا کسی غیر مسلم سے نکاح نہیں ہو سکتا، خواہ وہ مشرک ہو، خواہ وہ اہل کتاب ہو، کسی سے بھی مسلمان عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد آج کل ایک موضوع جو عموماً بڑا مشکل سمجھ میں آتا ہے، یا سمجھنا مشکل ہوتا ہے، یا اس کو قبول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے، وہ ہے اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح۔ تو قرآن میں سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے، الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، کہ اہل کتاب فرمایا کہ آج تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں، اور اہل کتاب کا جن کو یہود و نصارہ، ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ تو کھانے سے مراد یہاں ذبیحہ ہے، اور اس کے بعد بتایا کہ شریف عورتیں ان میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، یعنی کون ہے جنہیں پہلے کتاب دی گئی؟ وہ ہیں یہود اور نصارہ۔ تو ان کی شرط یہ رکھی کہ المحصنات، محصنات کے میں نے بتایا کہ سورہ نساء میں
دو معنی بیان ہوئے ہیں، ایک تو یہ کہ شادی شدہ عورتیں، اور دوسرا معنی ہے اس کا کہ وہ عورتیں جو شریف عورتیں سمجھی جاتی ہیں، یعنی کوئی بدکار نہ ہوں، خاندانی شریف عورتیں۔ تو اہل کتاب یہود و نصارہ کے لیے کہا کہ ان کی یہ عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، یعنی ان کے اہل کتاب رہتے ہوئے ان سے نکاح ہو سکتا ہے۔ آج کل میں اکثر دیکھتا ہوں کہ کوئی بھی اگر مسلمان نکاح کرتا ہے کسی عیسائی یا یہودی سے، تو وہ شرط رکھتا ہے کہ تم مسلمان ہوگی تو پھر میں نکاح کروں گا، یہ مسلمان ہونے کی شرط پہ نکاح کیا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی اسلام قبول کر لیتی عورت تو وہ تو پھر تو مشرکہ بھی ہو تو اس سے نکاح ہو سکتا ہے، پھر اہل کتاب ہونا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ اہل کتاب ہے یا یہودی عیسائی ہے، اس مشرکہ بھی ہے۔ جب کسی نے اسلام قبول کر دیا تو اب وہ مسلمان ہے، جب کسی نے اسلام قبول کر لیا ہے تو پھر وہ مسلمان ہے۔ اس کے بعد یہ سوال نہیں رہے گا کہ وہ پہلے کون تھی۔ کوئی ہندو عورت بھی اگر اسلام قبول کر لیتی ہے تو پھر وہ مسلمان ہے، اس سے نکاح ہو سکتا ہے۔ تو یہاں سوال یہ ہے کہ کسی کے اہل کتاب رہتے ہوئے اس سے نکاح کرنا، کوئی یہودی ہے یا عیسائی ہے تو اس کے یہودی عیسائی رہتے ہوئے اس سے نکاح کرنا جائز ہے، یہ قرآن نے اس کی اجازت دی ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ اہل کتاب بھی تو شرک کرتے ہیں، تو اہل کتاب جو شرک کرتے ہیں، یہودیوں کے ہاں بھی شرک کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، اور عیسائیوں کے شرک کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ تو عیسائیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ وہ عیسائیوں نے کہا ہے کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، تثلیث کے عقیدے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کفر کیا انہوں نے کہ جو تثلیث کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ نصارہ نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ تو یہ چیز قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، اور اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت بھی دی ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ شرک کرتے ہیں، یہ وہ نصارہ نہیں ہے، یہ وہ اہل کتاب نہیں ہے۔ تو یہ بات صحیح نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے، جو عقائد ان کے اس وقت ہیں، یعنی مشرکانہ عقائد، تو یہ عقائد ان کے قرآن کے نزول کے وقت بھی تھے، قرآن نے باقاعدہ ان کا ذکر کیا ہے۔ تو اہل کتاب کا کھانا، میں نے کہا کہ کھانے سے مراد ذبیحہ ہے، لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب وہ ذبح کرتے ہوں۔ اگر کوئی ذبح ہی نہیں کرتا، ویسے ہی جانور کو مار دیا جاتا ہے، کوئی ضرب لگا کر یا کرنٹ لگا کر اس کو مار دیا جاتا ہے، تو پھر تو مسلمان بھی کرے گا تو وہ حلال نہیں ہوگا، وہ مسئلہ اہل کتاب کا نہیں ہے۔ اگر اہل کتاب ذبح کرتا ہے، جس طرح آج کل بھی یہودی باقاعدہ ذبح کرتے ہیں، تو ان کا ذبح کیا ہوا مسلمان کے لیے حلال ہے۔ اور اسی طرح اگر کہیں نصارہ بھی ذبح کرتے ہیں تو ان کا ذبح کیا ہوا بھی مسلمان کے لیے حلال ہوگا۔ اور اسی طرح یہودی اور عیسائی عورتیں جو شریف عورتیں ہیں، وہ ایک مسلمان کے لیے حلال ہیں، وہ ان کے یہودی عیسائی رہتے ہوئے ان سے نکاح کر سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اچھا ہے؟ یہ اچھا تو نہیں ہے۔ ایک مسلمان کے لیے بہتر تو یہی ہے کہ وہ کسی مسلمان عورت سے نکاح کرے، اس لیے کہ اہل کتاب کی عورت سے نکاح کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ بچوں پہ اثر انداز ہو، اور
گھر میں وہ اپنا اثر ڈالے یا آئندہ نسل پہ اس کا اثر پڑے۔ تو خصوصاً ان حالات میں جب کہ آج ان کی سویلائزیشن غالب ہے، مسلمان ان سے مرعوب ہیں، تو آج اہل کتاب یہودی یا عیسائی عورت بچوں پہ زیادہ اثر انداز ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص خود اتنا دین میں مضبوط ہے، اس کا ایمان مضبوط ہے، اس کا عمل دین پہ اتنا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اسے اثر انداز نہیں ہونے دوں گا اور بچوں پہ بھی اس کا اثر نہیں ہونے دوں گا، تو ایسا شخص جو ہے اس کا معاملہ پھر الگ ہے۔ لیکن اس حالت میں بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نکاح جائز نہیں ہے۔ نکاح تو جائز ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کھانے پینے کی بہت ساری چیزیں حلال ہیں، لیکن ڈاکٹر کسی کو کہتے ہیں کہ فلاں چیز تم نہ کھاؤ، اس سے تمہاری مثلا کوئی شوگر پیشنٹ ہے تو اس سے تمہاری شوگر بڑھ جائے گی، یا کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے تو اسے کوئی کہتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ تمہارے لیے یہ فلاں چیز کھانی صحیح نہیں ہے، یا اور کوئی بیماری ہے کسی کو اور اسے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ فلاں سبزی یا فلاں چیز جو حلال ہے تمہارے لیے کھانی جائز نہیں، بہتر نہیں ہے، تمہاری صحت کے لیے بہتر نہیں ہے، تو وہ یہ مطلب نہیں کہ وہ چیز اس کے لیے حرام ہو گئی ہے۔ تو اسی طرح آج اگر کوئی عالم یا کوئی شخص کسی مسلمان کو کہتا ہے یا سارے مسلمانوں کو کوئی کہتا ہے کہ یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، نکاح نہ کرو، تو اس کا یہ مطلب نہیں حرام ہے، حلال ہے، لیکن اس مسلمان کے لیے یا مسلمانوں کے لیے بہتر نہیں ہے، اولاد پہ اچھے اثرات مرتب نہیں ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں مسلمانوں کو منع کیا، تو بعض صحابہ نے کہا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، تو حضرت عمر نے کہا کہ میں کوئی اس کو حرام نہیں قرار دے رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ تو یہ بھی اسی طرح کا حضرت عمر کا فیصلہ تھا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حرام ہے، میں اسے حرام سمجھ رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ حالانکہ اس وقت مسلمانوں کا کلچر غالب تھا، مسلمان فاتح تھے اور عیسائی جو شام میں تھے وہ مفتو تھے، مسلمانوں نے ان کے علاقے فتح کیے تھے، تو اس چیز کا ڈر نہیں تھا کہ ان کا کلچر یا ان کی سویلائزیشن مسلمانوں پہ اثر انداز ہوگی۔ تو آج بھی ہم یہ کہیں گے کہ یہ حلال ہے، حرام نہیں ہے۔ اگر کسی نے اسی طرح کیا ہے تو اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ اس نے حرام کام کیا ہے۔ اب اس میں حکمت کیا ہے، کیوں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے؟ حکمت یہی ہو سکتی ہے کہ جب کوئی مسلمان نکاح کرے گا تو زیادہ امکان یہ ہے، اگر مسلمان اپنے اسلام میں بہتر ہے تو زیادہ امکان یہ ہے کہ وہ اثر انداز ہوگا اور عورت بھی مسلمان ہو جائے گی، پھر اس کا ایک رشتہ داری قائم ہوگی، یہودی سے کی یا تو یہودیوں سے یا عیسائیوں سے، تو اس طرح جب آدمی قریب ہوتا ہے کسی کے غیر مسلم کے تو وہ اس پہ اثر انداز ہو سکتا ہے، ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں، مل بیٹھتے ہیں، تو اس کا امکان ہے کہ وہ لوگ بھی اسلام کو سمجھیں گے، اسلام کے قریب آئیں گے اور اسلام قبول کریں گے۔ اور یہ بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ کسی اچھے مسلمان نے اگر کسی کے عیسائی یہودی رہتے ہوئے نکاح کیا ہے تو عورت نے بھی اسلام قبول کیا ہے اور اس کے گھر والوں نے بھی اسلام قبول کیا ہے، تو یہ اثر ہوتا ہے۔ لیکن یہ مطلب نہیں ہے، یہاں بھی یہ نہیں کہ جب وہ مسلمان ہو تو پھر دوبارہ نکاح کریں، وہ پہلا نکاح جو ہے وہی رہے گا، اس لیے کہ وہ نکاح حلال تھا، یہودی اور عیسائی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اب طلاق کا موضوع ایسا ہے کہ جس پہ آج کل زیادہ بحثیں ہوتی ہیں یا زیادہ سوال ہوتے ہیں، تو پہلے ہم اس کو لیتے ہیں۔ پہلی چیز تو اس میں یہ ہے کہ
یہ تعلق تو ایسا ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے تو اس وقت نیت یہی ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ ہمیشہ ساتھ رہنا ہے، ہمیشہ کے لیے اسی نیت سے نکاح ہونا چاہیے۔ جو نکاح اس نیت سے نہ ہو وہ نکاح ہے ہی نہیں حقیقت میں۔ جیسے متع کا نکاح ہے کہ وہ ایک خاص ٹائم کے لیے ہوتا ہے، یا کسی نے اس نیت سے نکاح کیا ہے کہ اس نے طلاق دینی ہے تو وہ نکاح بھی حقیقت میں نکاح نہیں ہوتا۔ اگر اس نے عدالت کے سامنے یہ ظاہر نہیں کیا تو ظاہر ہے عدالت تو نہیں پھر فیصلہ کر سکتی، لیکن حقیقت میں وہ نکاح نہیں ہے اگر کسی کی نیت یہ ہے کہ اس نے کچھ عرصے بعد طلاق دے دینی۔ لیکن ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں کہ وہ اکٹھے نہ رہ سکیں یا خوشگوار زندگی نہ گزار سکیں۔ ہر ایک کا اپنا مزاج ہے، اپنی سوچ ہے، ہر ایک آزاد انسان ہے، مرد بھی اور عورت بھی۔ تو اگر ایسے حالات پیدا ہوئے ہیں کہ وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے، تو پھر اسلام یہ نہیں کہتا کہ انہیں زبردستی باندھ دیا جائے، جیسا کہ بعض اس دیگر مذاہب میں ہے کہ طلاق کی کوئی شکل ہی نہیں ہے، بس ایک دفعہ نکاح ہو گیا تو ہم جس طرح کی بھی زندگی گزر رہی ہے گزارنی ہے اور اسی طرح رہنا ہے۔ لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں، اگر وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے تو ہو سکتا ہے کہ عورت کو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر کوئی خاوند دے دے، اگر وہ شوہر کو پسند نہیں کر رہی، اور اگر شوہر پسند نہیں کر رہا تو ہو سکتا ہے اسے کوئی بہتر اللہ تعالیٰ دے دے اور عورت کو اس کے مزاج کے مطابق کوئی بہتر دے دے۔ تو اس طرح اگر طلاق نہ ہو تو پھر دونوں ایک طرح کے عذاب میں مبتلا ہو سکتے ہیں لیکن وہ جدا نہیں ہو سکتے۔ تو یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ جو ابغض الحلال ہے، یعنی حلال ہے لیکن انتہائی پسندیدہ ہے۔ اس دین نے اس کو پسند نہیں کیا، اللہ اور اللہ کے رسول نے اس کو پسند نہیں کیا، لیکن اگر اس کی اجازت نہ ہو تو پھر گویا کہ نکاح ایک ایسا گھر بن جاتا ہے کہ جس میں داخل ہونے کا تو راستہ ہے، نکلنے کا نہیں ہے۔ تو ایسا گھر یا ایسی جگہ جس میں داخل آپ ہو سکتے ہو نکل نہ سکیں، تو وہ تصور کریں کہ وہ کیسی جگہ بن جاتی ہے۔ تو اس لیے اسلام نے اس کو ناپسندیدہ سمجھتے ہوئے اس کی اجازت دی ہے، اور اس کا حق کس کو دیا ہے؟ اس کا حق مرد کو دیا ہے۔ طلاق کا اختیار اسلام نے مرد کو دیا ہے۔ مرد کو کیوں دیا ہے؟ اس لیے کہ اسلام کے نقطہ نظر سے مرد ہے جو سارا خرچ کرتا ہے، مہر دیتا ہے، باقی سارا کچھ خرچ کرتا ہے۔ تو اب وہ جس نے مہر دیا ہے یا مہر ابھی پورا دینا ہے، آدھا دیا ہے، آدھا ابھی ادا کرنا ہے یا پورا ادا کرنا ہے، تو اس کو پتا ہے کہ میں نے اگر طلاق دی تو مہر پورا ادا کرنا پڑے گا یا باقی جو بچا ہوا ہے وہ ادا کرنا پڑے گا، یا میں نے مشکل سے مہر کی رقم جمع کر کے نکاح کیا ہے، اب اگر میں نے طلاق دی تو دوبارہ اتنا مہر کہاں سے لاؤں گا؟ تو اس طرح مرد یہ فیصلہ کرتے ہوئے اسے کئی بار سوچنا پڑے گا، وہ فوراً یہ فیصلہ نہیں کرتا۔ تو اس لیے اسلام نے یہ حق صرف اور صرف مرد کو دیا ہے، طلاق اس کا اختیار اس کے ہاتھ میں ہے۔ اور اگر عورت شوہر کو پسند نہیں کر رہی، وہ شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی کسی بھی وجہ سے، کسی بھی سبب سے، تو اس کو بھی اسلام نے اختیار دیا ہے کہ وہ طلاق حاصل کر لے، طلاق طلب کر سکتی ہے، اور وہ شکل ہے جسے ہم خلا کہتے ہیں، اس پہ ہم آگے بات کریں گے۔ تو کون سا مرد ہے کہ جسے طلاق کا اختیار ہے؟ کب اختیار ہے؟ ایسا مرد کے جو عقل اپنی رکھتا ہو اور اختیار رکھتا ہو، عقل بھی اس کی کام کر رہی ہو
اور آزادی بھی رکھتا ہو، وہ طلاق اگر دے تو اس کی طلاق کا اعتبار ہوگا۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ عقل رکھتا ہو اور اختیار رکھتا ہو، تو اس سے پھر کون کون سے مرد نکل جائیں گے کہ جن کی طلاق کا اعتبار نہیں ہے، جن کی طلاق کو طلاق نہیں سمجھا جائے گا۔ تو اس میں پھر ایک تو وہ شخص کے جسے طلاق دینے پہ مجبور کیا گیا، اسے شرعی اصطلاح میں کہتے ہیں مکرہ۔ اکراہ کہتے ہیں مجبور کرنا کسی کو، تو مکرہ جسے مجبور کیا گیا ہو، طلاق المکرہ۔ دوسرا وہ ہے کہ دوسرا ہے وہ شخص کے جس نے شراب پی ہوئی ہے، یعنی عقل کھو بیٹھا ہے وہ بھی۔ تیسرا ہے مجنون، اور چوتھا ہے جو غصے کی حالت میں ہے، اور پانچواں ہے کہ جو غلطی سے طلاق دے بیٹھتا ہے، طلاق دینا نہیں چاہتا لیکن غلطی سے وہ طلاق دے بیٹھتا ہے۔ تو اب پہلے پہ ہم آتے ہیں کہ طلاق المکرہ، جسے مجبور کیا گیا ہے، یعنی کوئی اس کے سر پہ بندوق رکھ کر، ریوالور رکھ کر کہتا ہے کہ طلاق دو ورنہ تمہیں قتل کر دیں گے۔ تو یہ ہے جسے مجبور کیا جا رہا ہے۔ جسے مجبور کیا جا رہا ہے، تو کیا اس کی طلاق واقع ہوتی ہے؟ جمہور فقہا کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ فقہا کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ مکرہ کی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے، جو الفاظ اپنے منہ سے نکال رہا ہے، وہ اپنے اختیار سے نہیں نکال رہا، آزادی سے نہیں نکال رہا۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے لیے بھی یہ بتایا ہے کہ اگر کوئی شخص کلمہ کفر مجبوراً کہہ دیتا ہے تو اسے کافر نہیں سمجھا جائے گا۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ اگر کوئی کلمہ کفر کہتا ہے اور اسے مجبور کیا گیا ہے اور اس کا دل ایمان پہ مطمئن ہے، تو اسے کافر نہیں سمجھا جائے گا، بے شک اس نے کلمہ کفر کہہ دیا۔ حضرت حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ عنہما کو کئی دفعہ ستایا گیا، انہیں اذیتیں دی گئیں اور ان سے کلمہ کفر کہلوایا گیا اذیتیں دے کر۔ تو حضرت عمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے ہوئے آئے کہ مجھ سے، میری زبان سے اس طرح اس حالت میں کلمہ کفر نکل گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تمہارا دل مطمئن ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ہاں میرا دل تو ایمان پہ مطمئن ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وَإِنْ عَادُوا فَعُدْ،
اگر دوبارہ ایسا کوئی کہلوانا چاہیں اذیت دے کر تو کہہ دو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو فقہا نے یہ استدلال کیا ہے کہ جب کلمہ کفر کسی کے کہہ دینے سے وہ کافر نہیں ہو جاتا، تو اسی طرح اگر کوئی طلاق کا لفظ اپنی زبان سے نکال دیتا ہے اپنے اختیار کے بغیر، مجبور اسے کیا گیا ہے، تو اس کی طلاق بھی نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کافر ہے اور اسے جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی ہے کہ کلمہ پڑھو ورنہ تمہیں قتل کر دیں گے، تو وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اسے مسلمان نہیں سمجھا جائے گا۔ تو اس سے کیا چیز ثابت ہوئی کہ مجبوری کی حالت میں کلمہ کفر کہنے کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے اور کلمہ اسلام کہنے کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو جب کلمہ کفر اور اسلام کہنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے